فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل غزوہ بدر کے موقع پر آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آج اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا کہ صبح دشمن سے مقابلہ ہو اور بندہ آرام سے رات کو سو جائے، ایسا کبھی نہیں سنا۔ صبح دشمن سے مقابلہ ہو نا جی، تو کئی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی، بڑے سے بڑے سورماؤں اور بہادروں کی نیندیں حرام ہو جاتی، کوئی جناب سو نہیں سکتا۔ خوف و ہراس سے بندے کا، چاہے جتنا مرضی بہادر جری ہو، خوف و ہراس سے بندے کا نا جی ایک دفعہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں یار، وہ اصحاب بدر پر کیا اللہ کا کرم تھا۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، ہم نے ان کے اوپر غنودگی طاری کر دی، نیند ان کو دے دی، سو جاؤ بھائی آرام سے۔ آدمی سو جائے، سونے کے بعد بندہ اٹھے تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اگر پھر نہا لے نا جی تو پھر اور ذرا تیری خیر ہو جائے، بندہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا جی، پہلے ان کو سلا دیا، صبح مقابلہ ہے، سو جاؤ۔ جب صبح ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانُ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کی طرف سے تم پر آسمان سے پانی اترا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور مضبوط کرے تمہارے دلوں کو اور جما دے تمہارے قدموں کو۔ پہلے اللہ نے رات کو سلا دیا، صبح کر کے اللہ نے بارش کر دی، نہ ہو بھائی چلو تازہ دم ہو جاؤ، آج تیری خیر ہو جائے۔ قربان جائیں سونے تیری شان پر، ہاں جی، یہ حضور کے نوکروں پر کتنا بڑا احسان کر دیا۔ صبح مقابلہ ہونا ہے اور جناب حق و باطل کا مقابلہ ہے۔ میدان بدر کفار کے ساتھ کوئی معمولی مقابلہ نہیں ہوا۔ میں نہ بہت سوچ رہا تھا یار کیا لوگ تھے یار، کتنے ایمان تھے ان کے مضبوط۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے نا جی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خاص کر آج کل کی نوجوان نسل، صلیبی جنگوں کا ماہر تھا۔ اس نے جو عیسائیوں کی کمر توڑی ہے نا جی، آج تک اس کو درد نہیں گئی۔ میدان بدر کے اندر جو میرے سونے نبی کے غلاموں نے اور اللہ نے کرم کیا نا حضور کے غلاموں پر، آقا جی کی جماعت کو فتح جو عطا فرمائی ہے، حضرت صاحب آج تک ان کو یہ درد نہیں گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے جو مجاہدین تھے، وہ جناب ایسے ببر شیروں کی طرح پڑھتے تھے اور بڑے بڑے جرنیلوں کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے تھے۔ ان کے چنگے بھلے یہ ادھر 18 سال 19 سال، ہاں جی، یہ نوجوان تھے مجاہدین، اور ادھر بڑے بڑے 40 سال 45 سال 50 سال تجربہ کار۔ انگریزوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یار کون سی ایسی بلا ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مجاہدوں کو فتح دیے جا رہی ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے جاسوس بھیجے، جاسوس بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو جائزہ لے کے آئے نا، آپ اگلے 100 سال بھی ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہیں، آپ ان کو ناکام نہیں کر سکتے، شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کون سی کیا وجہ یار، ہمارے پاس تجربہ کار جرنیل ہیں، ہمارے پاس فوجی تجربہ کار ہیں، لڑنے والے چنگے بھلے کی گل کیے۔ انہوں نے کہا جی جو ہم نظارہ کر کے آئے نا ان نوجوانوں کا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا جی رات یا پڑھتی ہیں نا وہ لوگ، نماز نیت لیتے نہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور پھر روتے ہیں، اور رو رو کے جناب اپنی بری حال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح دے دے، یا اللہ ہمیں فتح دے دے۔ وہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، پھر وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ آدھی رات جب گزر جاتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ لوگ پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں زاریاں کرتے ہیں، پھر جناب وہ سارے مل کر ایک اسپرچول ایکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو نماز فجر کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں وہ جی ایک مذہبی رسم کرتے ہیں جی۔ رسم کرنے کے بعد وہ پھر میدان میں اترتے ہیں تو بھوکے شیروں کی طرح پڑتے ہیں، اور ہمارے ساری رات عیاشی، شراب، ناچ،
گانا، ہر وقت ان کو جناب انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ تو جب تک آپ لوگ ان مجاہدوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ آہوزاری کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور پھر عیاشی سے دور رہیں، فحاشی سے دور ہیں، تمہارے ساری رات زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اپنا سارا برباد کر دیتے ہیں، تو میدان میں کیا لڑیں گے؟ تو تمہیں وہ لڑکوں نے برباد ہی کرنا ہے، تکا بوٹی کرنی ہے تمہاری۔ اس انگریز نے اس دن یہ تہیا کر لیا تھا کہ مسلمان نوجوان بچے کو میں کبھی بھی حیا والا نمازی نہیں بننے دوں گا۔ لو جی 200 سال کی کھیڑ ہے جی، 200 سال کے اندر ہمارا نوجوان اس وقت موبائل کا اتنا عادی ہو گیا، ٹی وی کا عادی ہو گیا۔ کل بھی ہم فجر کی جماعت میں نا جی، اپنا کلاس میں جو ہماری تعلیم بالغاں کی فجر کے بعد تفسیر کی کلاس ہوتی، اس میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا آج تک سن 2024 کے آج کے دن تک میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں گھسنے دیا، کیبل نہیں گھسنے دی، نہیں گھسنے دیا۔ مجھے یہ نہیں کہ میری اوقات نہیں ٹی وی لینے کی، اور 3500 4000 کا ٹی وی آ جاتا ہے، ان کیڑا مشکل ہے۔ لیکن جناب سوال نہیں پیدا ہوتا میرے گھر میں ٹی وی آ جائے، میرے گھر میں کیبل آ جائے، کیونکہ جس دن وہ آئی میری بڈھی بھی تے میری بچیاں بھی ڈرامے دی شوقین ہو جان گیا۔ انہوں نے انڈین ڈرامے ویکھنے، سیریل ویکھنا ہے، انہوں دا دماغ خراب ہو جانا ہے، بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ جڑا ہن قرآن پڑھدیاں پڑھاندیاں نے، وہ قرآن بھی گیا، نمازاں بھی گئیاں، عبادتاں بھی گئیں۔ آج تک نہیں، میری بچیاں بھی قرآن پڑھا رہی ہیں اوپر الحمدللہ، پہلے دن سے لے کے آج تک نہ میں نے کبھی قرآن کا 1 ٹکا پیسہ لیا ہے، نہ میری بچیوں نے لیا۔ میری بیگم بھی قرآن پڑھا رہی، میری بچیاں بھی قرآن پڑھا رہی، قاریاں ہیں، پاکستان لیول پر حسن قرات کے مقابلے جیتے ہوئے، حسن نعت کے مقابلے جیتے ہوئے، حضور کی ثنا کرتی ہیں، طبیعت خوش ہو جاتا ہے، رب کے نام پڑھتی ہیں، طبیعت خوش ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتی ہیں، جناب اللہ تعالیٰ ان کو پھر عزتیں کیوں نہ دے۔ ہمارے بچے بچیوں کے جب تک خلوتیں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ہم کافروں کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں میدان بدر کی بات کر رہا ہوں نا، کافروں کا سب سے بڑا سردار ترم خان ابو جہل آ گیا میدان میں، تھوڑی ایسی دی تیسی میں تم سارے نے پھینک کے رکھ دیں۔ معاذ محبت 9 اور 10 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھوٹی ہے، قد بڑا ہے، طاقت صحیح ہے، مہربانی کرو مجھے مجاہدوں میں شامل کر لو۔ آقا جی نے فرمایا یار تو بچہ ہے، 10 سال عمر، یہ کوئی بات ہے؟ ترلے لیے، منت لی، منتے ترلے کر کر کے آقا جی کے حضور نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے یار، چل آ جاتا۔ اب وہ بڑا بھائی تو ہو گیا، چھوٹے بھائی نے کیا، میں مسلمان بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے جذبے کی۔ چھوٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے کو لیا تو مجھے کیوں نہیں لے رہے؟ فرمایا یار تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تو مرچ بھی چھوٹا ہے یار، تم بڑا جنگ لڑیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ قد سے نہیں لڑی جاتی، جنگ طاقت سے لڑی جاتی ہے، میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ آقا جی آپ ایسا کرو، مقابلہ کرواؤ۔ حضور سویرے کافرانہ لڑنا ہے، اور لڑائی ایسی نہیں ہونی کہ جناب تچنڈ نہیں، اگلے نے گردن اتارنی، ان کے جذبے دیکھیں، میں لڑوں گا، میں لڑوں گا، یار سنم میرا مقابلہ کرنا ہے اس کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا اچھا چل یار ٹھیک ہے مقابلہ کرو۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا یار تیری تو سلیکشن ہو گئی ہے، تیری ہوگی، تیری مہربانی، میری گل بن جانی۔ حضور نے یہ تو نہیں کہنا ہوں چل تو جا، ہاں جی، کریم جب کوئی کرم کر دے، کوئی کسی کو چیز عطا کر دے تو واپس نہیں لیا کرتے۔ حضور تو کریم ہے، حضور نے کہہ دیا تو چل تو ٹر جانا یار، مینوں ہرا دیں گا، مینوں پتہ ہے تو طاقتور ہے، تو مینوں ہرا دیں گا تو میں رہ جاؤں گا، تو یارا تو انعام لے جائیں گا، جی تو شہادت لے جائیں گا، این تو نہ کرنا یار میرے نال، تیری مہربانی۔ وہ ایویں تھوڑی تھوڑی جی 1-2 منٹ انہوں نے ڈرامے کی کشتی کی تھی، پھر اس کے بعد جڑا ہے نا جی بڑا تھلے پہ گیا، چھوٹا اتنے چڑھ کے بہ گیا، یار صلی اللہ یہ دیکھ گرا دیا میں نے اس کو۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا چل یار تم ہی آ جا، ہے نی، جذبوں سے جنگ لڑی یہ مسلمانوں بچوں کے۔ اور پھر جب یہ جذبہ آیا نا تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب جب تم مار رہے تھے تم نہیں مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ محبوب تساں قتل نہیں کیتا، اساں قتل کیتا ہے۔ جب یہ بچوں کے جذبے ہوں حضرت جی، پھر میدان کے اندر رب خود کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے، تسا نہیں ماریا، میں ماریا، تسا قتل نہیں کیتا، میں قتل کیتا ہے۔ اب وہ بچے آئے، انہوں نے
پورے میدان کے اندر پوچھے کافروں سے وہ ابو جہل کیڑا ہے، ابو جہل کیڑا ہے، وہ بڑا جڑا آکڑ خان بنتا ہے، ترم خان ہے کون ذرا تینو دسو تے صحیح۔ میں صدقے جاؤں یار، کیا بات ہے یار ان لوگوں کے جذبے کی، ایمان اخیر لیول کا ایمان تھا۔ پتہ لگا جی وہ گھوڑے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ دوڑ کے گیا، ان گھوڑے کے اوپر تک تو نہیں پہنچ سکتے، 10 سال کا بچہ کہاں، گھوڑے دی ٹنگا تک نہیں پہنچتے۔ انہوں نے پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، پہلے انہوں نے گھوڑے کی ٹانگیں کہ چل تو تے تھلے آ۔ جب آیا رب کریم نے سب سے بڑے کافر کی، سب سے بڑے آکڑ خان متکبر کی جو ہے نا جی وہ موت 2 بچوں کے ہاتھوں کروائی۔ اچھا جب وہ چڑھ گئے نا جی ڈایا انہوں نے، اے تے انہوں دی اوقات ہے کہ مسلمانوں دے جڑے بچے نے وہ انہوں دے وڈے وڈے جرنیلاں نوں ٹا کے تھلے رکھ دیں۔ ہمارے بچوں کے اندر اتنا جذبہ اور طاقت ہے، وہ کاٹنے لگے نا، مارنے لگے تلوار تے، کہنے لگا ذرا اتھوں گردن کٹنا، اتھوں اتو کر کے گردن کٹنا، ذرا مردے بھی ان دی آکڑ نہیں گئی تاکہ جدو گردن میری گردن پئی ہوئے گی تو ذرا اچھی نظر آئے گی، سردار دی گردن ہے۔ ایمان سے بتاؤ آج ہمیں یہ تکبر مار کے نہیں بیٹھا، آج ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر غیرت، ایمان، حیا کوئی نظر آتی؟ یہ قرآن ہمیں بتایا، یہ غزوہ بدر کا جو موقع ہے نا، اور یار وہاں پر جو عشق کی داستانیں کھلیں، آئے ہائے ہائے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحے سیدھی کروا رہے ہیں، سیدھے ہو جاؤ بھائی، صفحے کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ ذرا بڑا تھا، صف میں کھڑے ہوئے تو پیٹ باہر نکلا، آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی لے کر آپ سیدھا کر رہے ہیں، تو سیدھے ہو جا، تو آگے ہو جا، تو پیچھے ہو جا۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاحن آپ کے پیٹ میں نا ایسے چھڑی لگا کے فرمایا سر استو یا سواد، سیدھا ہو جاؤ۔ پیٹ کہاں سیدھا ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ صف کے پیچھے ہوتے 2 قدم آگے آ گئے۔ یہ صفیں کون سی سیدھی ہو رہی ہیں؟ جنگ کے لیے، کفار کے مقابلے کے لیے۔ حضرت سواد آگے آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری، میرے پیٹ پہ تکلیف ہوئی، یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ اس سارے صحابہ اکرام ایک دم چونک گئے، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے نے کیا، او سواد دماغ خراب ہو گیا تیرا، حضور سے بدلہ لے گا؟ میں کہتا ہوں حضرت صاحب ایسے عدل و انصاف کی تاریخ کائنات انسانی کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ ایک ہی ذات تھی جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اس نبی نے اس روئے زمین پر انسانیت کی کتاب پر ایسی تاریخ رقم کی ہے، نہیں ملتی جناب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی حضرت سواد کو پکڑا، سارے صحابہ کہنے لگے یار جان دے خدا دا نام ہے، سرکار نے یار کی گل کرنے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیٹ میں مار لے یار، کہا نہیں، حضور نے مجھے تکلیف پہنچائی، بدلہ بھی حضور سے ہی لے گئے۔ آقا جی نے فرمایا لے پھڑ چھڑی لے لے، پیٹ حاضر۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، صرف دھوتی پہن کے آیا ہوں، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی سرکار اپنا جسم مبارک ننگا فرمائیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، صحابہ کی کیفیت کچھ اور ہو کہ آج سواد میں اسی چھڑنا نہیں، ایک کی گل کر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اپنا کرتا شریف اوپر اٹھا لیا، آپ کا بطن انور جیسے ہی ظاہر ہوا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فوراً بڑے، آپ کے پیٹ مبارک کو چومنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے یار حضور نے فرمایا یہ کیا، وہ تو بدلہ لینے آ رہا تھا، یہ کیا کرنا شروع کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اوقات، میں آپ سے بدلہ لوں؟ آقا جی ساری اوقات ہے، مجھے پتہ ہے میں نے میدان جنگ میں جانا ہے نا تو واپس نہیں آنا، میں یا رسول اللہ کٹ وڑ جاواں گا، یا رسول اللہ کافرانوں آج نہیں چھڑنا، انہوں نہیں چھڑنا یا آپ نہیں رہنا یا رسول اللہ میں اس میں۔ تو میں کہہ رہا تھا جاتی دفعہ کم از کم حضور کے جسم انور کا بوسہ تو لے لوں نا، اور تو کوئی موقع ملا نہیں، رب نے یہ موقع پیدا کر دیا۔ یہ حضرت صاحب وہ غزوہ بدر کی ایسی داستانیں ہیں کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ، بچوں کا جذبہ، وہ درد آج تک کفار محسوس کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا اور وہ صلیبیوں کے حملہ کرنے کے لیے گیا ایک شہر پہ، اس نے کہا کہ
حملہ کرنے آ رہے ہیں پادری آگے بڑے بڑے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے پہلے ہم ٹیسٹ لیں گے تمہارا، اور اگر تم ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے نا جی تو پھر ہم بتائیں گے تمہارے ساتھ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ ٹھیک ہے لے لو ٹیسٹ. 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال کے نوجوان تھے مجاہدین. ان پادریوں نے کیا کیا، 2 کلومیٹر لمبی لائن لگا کے نا جی ادھر بھی لڑکیاں کھڑی کر دیں، ادھر بھی لڑکیاں کھڑی کر دیں، ان کے کپڑے اتروا دیے، ننگی لڑکیاں، ہاتھوں میں پھول دے دیے کہ آج تم نے جب یہاں سے فوج گزرے گی تم لڑکیوں نے لڑکوں کو لبھانا ہے، اپنی طرف کرنا ہے. جو لڑکی جتنے مجاہدین کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہوگی اس کی زمینیں بھی ملیں گی، جائیدادیں بھی ملیں گی. اب خود دیکھ لو جذبہ کتنا زبردست ہوگا ان کا پٹانے کا. جب صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا نا یہ ماجرا ہے، اس نے کہا کہ یار بات سنو، آج تک ہمارا زور بازو کا مقابلہ ہوتا رہا اور اس کا امتحان ہوتا رہا، آج ہمارا غیرت ایمانی کا امتحان ہے. کسی مجاہد نے نگاہوں کو اٹھانا نہیں. 2 کلومیٹر لمبی لائن تھی، مجاہدین بیچ میں سے ایسے گزر گئے، ایک مجاہد نے بھی آنکھ چک کے نہیں دیکھا، ادھر کیے تھے ادھر کی. یہ منظر پادری اوپر سے مینار سے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا جناب بادشاہ سلامت اس کو بغیر جنگ کے یہ اپنا شہر دے دو، آپ اس سے نہیں جیت سکتے، کیونکہ جس قوم کی غیرت زندہ ہو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج ایمان سے بتا میرے بھائی میرے دوست، ہماری غیرت کدھر گئی؟ ساڈی ماواں بہناں بچیاں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچاری گل گئی، ہاں جی ساڈیاں بچیاں نو مار کے تباہ کر چھڑیا. اج ساڈی غیرت کتھے گئی یار؟ دعا کرو اللہ شہدائے بدر کا صدقہ، ہاں جی شہدائے بدر کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کو غیرت ایمانی نصیب کرے. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مسلمانوں کو فتح، کامیابی، نصرت عطا فرمائے، ان کافروں کا منہ کالا کرے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا